پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یہ آج کل بھی ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں اور بھی قسم کے جادو ہوتے ہیں اور قسم کی چیزوں پہ بھی، کاروبار پہ ہو گیا یا کسی کی اور انسان کی عام زندگی کی چیزوں پہ بھی جادو وغیرہ ہوتے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خاص کر اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروانا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور وہ آ کے بتاتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو چوری کروا دی، فلاں سے جھوٹ بلوا دیا، فلاں کے گھر ڈکیتی کروا دی، فلاں کے گھر یہ برائی کروا دی، زنا کروا دیا، افیئر چلوا دیا، تو کہتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا. لیکن جب کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا دی، تو وہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے صحیح کام کیا ہے. یہ چیز اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ ایکسکیوز می، یہ اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ایک سوسائٹی کی. ایک گھر جو ہوتا ہے وہ ایک سوسائٹی کی بنیاد ہوتا ہے. مختلف گھر مل کر بنتے ہیں اور ایک سوسائٹی بنتی ہے. جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو اصل میں تو جب وہ اس کا امپیکٹ آپ کی اپنی ذاتی زندگی پہ بھی آتا ہے، آپ کی اسپاؤس کی زندگی پہ بھی آتا ہے، آپ کے بچوں کی زندگی پہ بھی آتا ہے. ایک فیملی سسٹم شیٹر ہوتا ہے اور ہوتے ہوتے ایک سوسائٹی خراب ہوتی ہے، ایک کمیونٹی خراب ہوتی ہے، ایک ملک خراب ہوتا ہے. یہ بگاڑ کی صورتیں پیدا کرتا ہے جب ایک گھر خراب ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج کل واٹس ایپ پہ اور سوشل میڈیا کے اوور آل اگر آپ دیکھیں تو اتنے جوکس شیئر ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اوپر مذاق ہو رہا ہوتا ہے کہ میاں جو ہے وہ بیوی سے تنگ ہے، بیوی جو ہے وہ میاں سے تنگ ہے. حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ بنیاد ہے ایک سوسائٹی کی اور ایک بہت پاک اور بہت بہت مقدس رشتہ ہے. اور اس چیز کو جو ہلانے کے لیے نا شیطان، میں بتا رہی ہوں نا جو حدیث میں ہے کہ وہ اس کو گلے سے لگا لیتا ہے جب وہ میاں بیوی کی لڑائی کرواتا ہے جو شیطان، کہ تم نے صحیح کام کیا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ دیکھیں خاص طور پہ اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے. یہ ایک امپورٹنٹ رشتہ ہے، اس کو سمجھیے گا. اور نہیں تھے وہ زر پہنچانے والے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر. یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس چیز کو اپنے حواسوں کے اوپر سوار ضرور کر لیتے ہیں لیکن کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور وہ مل کے تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا اللہ چاہے. اور اگر پوری دنیا مل کے ایک طرف ہو جائے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اتنا جتنا اللہ چاہے. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ زر نہیں پہنچانے والے تھے اس کے ذریعے سے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز جو خود ان کو بھی زر پہنچانے والی نہیں تھی اور نہیں نفع پہنچانے والی تھی. نہ ہی ان کو اس چیز سے کوئی فائدہ پہنچتا تھا، نہ ہی اس چیز سے کوئی نقصان پہنچتا تھا، خود بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کیونکہ وہ فرشتوں نے بتا چکے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں. حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار ہے، یعنی کہ جو بھی یہ کفر والا کام کر رہا ہے یعنی جادو سیکھنا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. انسان جانتے بوجھتے آج بھی یہ عمل کرتا ہے. بڑا آپ نے دیکھے ہوں گے رکشوں کے پیچھے اور جگہوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، اور اس قسم کے اپنے گھریلو مسائل حل کریں. یہ اس طرح کی مطلب میں خود پرسنلی جو ہے ایک بندی ان کو جانتی ہوں اور ان کے گھر کے اندر مسئلے تھے اور ان کے ہسبینڈ کے ساتھ مسئلے تھے اور لڑائی اور یہ سب کچھ ہوتا تھا. تو وہ کسی عورت کے پاس گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی اس طرح سے مسئلے ہیں، تو وہ انہیں پڑھنے کے لیے بتاتی رہی کہ تم یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، اور ان کے مسئلے حل نہیں ہو رہے تھے. تو اس عورت نے پھر انہوں نے ایک دن اس طرح کہا، انہوں نے کہا کہ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتی ہوں جس کے بعد تمہارا میاں تم سے نہیں لڑے گا. اور وہ بہت ہی گندا عمل تھا.
I don't want to mention it. وہ بڑے ہی فضول کام انہوں نے ان کو کرنے کے لیے کہا, مطلب کہیں سے بھی حدیث و قرآن سے ریلیٹڈ نہیں تھا. تو انہوں نے بڑی اچھی ان کو جواب دیا. میں بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں اس بات کو ان کی. انہوں نے کہا کہ میں اس شخص سے لڑ کے ان سے لڑائی, گھروں میں جو بھی جھگڑا فساد چل رہا ہے, اس سے میری دنیا تو خراب ہو ہی رہی ہے, لیکن جو عمل آپ مجھے بتا رہی ہیں اس سے میری آخرت خراب ہو جائے گی. تو وہ آج تک اسی سچویشن میں رہی ہیں, ان کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں جیسے بھی کر کے, لیکن انہوں نے کوئی برا عمل کی طرف وہ نہیں گئی. اور یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. چند دن گزارنا اور بات ہے, اور پوری زندگی گزارنا اور بات ہے. تو آیت کی طرف واپس آتے ہیں. وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی نہیں تھی اور نہیں نفع پہنچانے والی تھی, حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنے گا, یعنی جادو سیکھے گا, اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور وہ بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا. کاش انہیں علم ہوتا. یہ اتنی امپورٹنٹ اور ماشاءاللہ اتنی جامع آیت ہے. ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی امپورٹنٹ ہے, لیکن آپ اس میں لیسنز دیکھیں. اس ایک آیت میں ہمیں کیا کچھ پتہ چلتا ہے. جادو کفر ہے. حضرت سلیمان نے کفر نہیں کیا. جو نقش سلیمانی ہے یہ بیس لیس ہے, اس پہ کبھی کوئی دھیان نہ دیجیے گا. اچھا سوری, سحر جادو کرنا ایک شیطانی کام ہے. آپ کو کوئی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور جس نے یہ کام کیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جی بیٹا. بس یہ جادو سکھانے کا مقصد کیا تھا جب اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ تھا ہی نہیں؟ تو نہیں, بظاہر تو دیکھیے, میں جب اس کے اوپر ریسرچ کری تھی تو مجھے مطلب جیسے ہم سب کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے کریم, تو جو تھوڑی بہت آپ کے پاسٹ کی انفارمیشن تو وہ اس کو دے دیتے تھے. ابھی بھی اب جب کسی کے پاس آپ جائیں ہو کہیں کہ جی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی آپ کے ساتھ یہ چیزیں ہوئی, تو آپ وہ جو جنات ہیں وہ آپ کے جن کے پاس بھیجا جاتا ہے, جو آپ ہر انسان کے ساتھ ایک جن لگا ہوا ہے, کریم اس کا نام ہے, تو وہ اس کو آپ کے پاسٹ کے بارے میں تو انفارمیشن دے دیتا ہے کہ بھئی یہ میں اس کے ساتھ ہمیشہ سے ہوں, اور یہ جب سے پیدا ہوا ہے, اور یہ اس کے پاس کی چیز ہے. تو ظاہری طور پہ تو وہ آپ کو آپ کے پاس کی چیزیں بتا دیتے ہیں, لیکن فیوچر کے بارے میں نہ ہی وہ کچھ بتا سکتے, نہ ہی کچھ آپ کے اوپر کوئی عمل کر سکتے ہیں. تو آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہوئے, بیسیکلی جو چیز مقدر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے وہی غالب آ رہی ہوتی ہے. تو کبھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ کبھی جادو چل گیا, کبھی نہیں چل گیا, حالانکہ وہ جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ کے مقدر میں جو لکھا تھا وہ پورا ہو جاتا ہے. تو کبھی تو وہ چیز چل جاتی ہے کہ ہاں دیکھو جی لڑائی ہو گئی, جادو ہو گیا, دونوں میں ڈیورس ہو گئی, حالانکہ وہ باذن اللہ ہوتا ہے, وہ ہونا ہی تھی وہ چیز. لیکن ظاہری طور پہ جو آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا جی اس عالم کے پاس گئے تھے اور یہ کام ہو گیا ہمارا, اس چیز کے بارے میں ہے. جی 2021 NCA آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا؟ جی سوری, یہ کالج آئی ڈی سے میں لاگ ان کر رہی ہوں. نہیں مس یہ جو لوگ وظیفے کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اس نماز کے بعد اتنی دفعہ آپ یہ پڑھیں تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا, اتنی دفعہ یہ کریں, بیٹے مطلب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے تو کریں, بس سمپل. اور میم یہ نمبرز کا کیا ہوتا ہے کہ 21 بار یہ پڑھیں, 3 دفعہ یہ نمبرز سے کیا ہے؟ دیکھیں اگر حدیث سے ثابت ہے تو کریں. میں نے آپ کو ہمیشہ بیٹے اپنا لینز ایک ہی رکھیے گا کہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہے نا, جو آپ کو صحیح حدیث سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے وہ کریں. بس دلیل صرف قرآن اور سنت ہے, باقی کوئی چیز دلیل نہیں ہو سکتی. یہ بس یہ ایک ہی لینز ہے, یہ بس ہمیشہ یہ لینز یاد رکھیں, باقی آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی. یقین کریں ہمارا دین بہت آسان ہے, ہمارا دین بہت آسان. اللہ تعالیٰ قرآن میں ملٹیپل ٹائمز ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہوں. اگر قرآن اور سنت سے ثابت ہے آپ کریں, ورنہ وہ چیز فائدہ مند نہیں ہو سکتی. واللہ عالم, اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں.
آگے بڑھتے ہیں. میں نے کچھ اس کے اوپر جب ریسرچ کی تو جو احادیث سے مجھے چیزیں ملی ہیں جو ہمیں کچھ چیزیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اپنے حواسوں کے اوپر اس چیز کو سوار کر لیں کہ اوہ جادو ہو گیا، اب تو ہمارا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا، ہمارا یہ کام بھی نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ضرور کرنی چاہیے، جو آپ کو اپنی زندگی میں ضرور 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 شامل کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے، انٹرنلی بھی ایکسٹرنلی بھی. انٹرنلی سے میرا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو حسد سے، بغض سے، کینہ سے، دوسروں سے جیلسی سے، ان چیزوں سے پاک رکھیں، دوسروں کو معاف کر دیا کریں اور اپنے دل کو اور اپنے اندرون کو صاف رکھیں. جب اصل میں کیوں لوگ جادو یا ان طرح کی چیزوں کی طرف جاتے ہیں؟ جب آپ کو کسی سے جیلسی ہوتی ہے، کوئی حسد ہوتی ہے، اچھا آپ کسی کو کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے تھے، کسی اور نے اچیو کر لی، ان چیزوں سے اپنے دل کو پاک رکھیں. آپ کو وہ چیز مل جائے گی جو اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی. اور ایکسٹرنلی بھی اپنی ان چیزوں کا خیال رکھیں کہ آپ باوضو رہیں. پیریڈز کے بعد کا نہانا کس طرح نہانا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ثابت ہے، غسل کا طریقہ جو ایکچوئل ہے وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. اپنی پیورٹی کا خیال رکھیں. بہت سے دفعہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے دین کو سمجھا کریں کہ کئی دفعہ لڑکیوں کو بھی ویٹ ڈریمز آتے ہیں، اس کے بعد غسل واجب ہے. آپ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوتی اگر آپ اس حالت میں نماز پڑھیں. اسی طرح شادی کے بعد میاں بیوی کا ایک ریلیشن شپ ہے، غسل اس میں بھی اس کے بعد بھی ضروری ہے، آپ نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے. تو ان چیزوں کو اپنی پیورٹی کے بارے میں کانشیس رہا کریں، پاک صاف رہا کریں. یہ چیزیں اٹیک نہیں کر سکتی آپ کے اوپر اگر آپ پاک صاف ہیں. دوسری بات جی سوری کین آئی انٹرپٹ؟ جی جی بیٹے. جی مس آئی ہوپ اٹس اوکے اف آئی آسک دس کوسچن. جب جو منتھلی ویجائنل ڈسچارج ہوتا جی ہے، جی وہ بلڈ نہیں لیکن دوسرا والا، جی تو جی وہ تو مطلب 24/7 ہی کبھی جی کبھار ہوتا ہے نا جب آپ جی جی پاک ہوتے بالکل ہیں، بالکل بالکل. تو وہ تو ہمیں پھر مطلب ہم بار بار اپنے کپڑے نہیں، وہ چینج وضو کریں اس اور کے لیے وضو ہے، اس کے لیے وضو ہے. اس کے اوپر ریسرچ ضرور کریں. جہاں تک مجھے پتا ہے اس کے لیے وضو از انف. آپ ہر نماز سے پہلے وضو کریں. اگر اس طرح کا کوئی آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اس کے لیے وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن مطلب جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شاید بتایا تھا، میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ نماز، اسپیشلی نماز کے لیے جو سب سے مشکل لگتا ہے وہ وضو لگتا ہے. تو جب بھی آپ واش روم جائیں آپ وضو کر کے نکلیں، تو باوضو رہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں. آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. ان چیزوں کو اپنے اوپر کبھی سوار نہ کریے گا کہ یہ ہو گیا ہے، نظر لگی ہے، جادو ہو گیا. بالکل یہ برحق ہے چیزیں، لیکن اللہ کے اذن کے بغیر آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو دعا میں اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں دیے رکھیں. اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی کیا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کیا کریں. اپنے مارننگ ایوننگ کے اذکار ضرور پڑھا کریں. اس میں سورہ الناس، سورہ فلق ہے اور بہت سے احادیث کے اندر ریکمینڈڈ اذکار ہے. وہ ضرور ریسرچ کریں اس کے اوپر، اور فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ اذکار اپنی زندگی میں شامل کریں. خاص کر جو سورہ الناس، سورہ فلق اور قل هو اللہ ہے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں. صبح شام 3 دفعہ جیسے یہ حدیث میں ہے کہ اس کو پڑھیں. نماز کے بعد ضرور پڑھیں. آیت الکرسی کے بارے میں بھی خاص کر آتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھا کریں رات میں سونے سے پہلے، یا آپ کہیں جا رہے ہیں. اگر آپ کئی دفعہ ایسی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے کہ مطلب بہت صاف فیلنگ آپ کو، کہیں آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پہ یو ڈونٹ فیل گڈ، تو آپ آیت الکرسی پڑھیں. اپنے اذکار پڑھتے رہا کریں. سورہ بقرہ کے بارے میں حدیث میں اسپیشلی آتا ہے کہ اہل باطل جو ہے اس کے اوپر کبھی قابو نہیں پا سکتے. تو اس سورہ بقرہ وقتاً فوقتاً اپنے گھروں میں پڑھا کریں. یہ احادیث سے چیزیں ثابت ہیں.
حدیث میں ہے کہ جس نے 7 اجوا کھجوریں کھائی اس دن اس کے اوپر جادو اور پوائزن کا اثر نہیں ہوگا. آب زمزم کے بارے میں ہے کہ اس کو آپ اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی پی سکتے ہیں، اور اپنی روحانی بیماری کے لیے بھی. جس چیز کے لیے آپ سوچ کے پیئیں گے اس کے لیے شفا ہے. قرآن میں ہے کہ ہنی میں شفا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو کلونجی ہے بلیک سیڈ، اس کے بارے میں ہے کہ موت کے علاوہ ہر چیز کی شفا ہے اس میں. کہ سورہ اس میں ہم جانتے ہیں والتین والزیتون، کیا کہتے ہیں اس کو، اولیوز جو ہیں، زیتون اور تین، فگ، انجیر. یہ جو قرآن کی ریکمینڈیڈ چیزیں، ان کو اپنی زندگی عام روٹین میں ان کو شامل کریں، ان میں شفا ہے. قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الشفا کہا ہے. تو یہ چیزیں اپنی زندگیوں میں ریگولرلی شامل کریں. اور سب سے بڑی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں. وہ عزیز الرحیم ہے، وہ جانتے ہیں جو چیز آپ کے لیے بہتر ہے. اگر کسی کے اوپر، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ ان کے اوپر بھی جادو ہوا تھا، تو اگر کوئی کسی کے اوپر جادو ہوتا ہے، یہ اللہ کی اذن سے ہے. آپ اپنے لیکن اذکار پورے رکھیں، اپنی پروٹیکشن پورے رکھیں، اور وہ چیز تب تک رہے گی جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں گے، لیکن وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی.